یہ جو آج ہم میں عزاداری کی تہذیب ہے یہ ہمیں امام رضا نے سکھائی. اتنا امام کو حسین کی عزاداری سے پیار تھا. کتابیں کہتی ہیں جب امام مجلس سننے کے لیے آتے تو جہاں بیٹھ کے اب سن رہے ہیں نا, اس جگہ کا تقدس بتاؤں, امام بیٹھنے سے پہلے بھی اس جگہ کو چومتے, اٹھنے سے پہلے پھر چومتے. ایک دن ایک صحابی نے کہا مولا آپ اپنے دادا کی مجلس کی جگہ کو چومتے کیوں ہیں؟ امام رضا نے کہا اگر میں دنیا کو اس کا تقدس بتاؤں لوگ اپنے گھروں میں جانا چھوڑ دیں, لوگ رہے ہی حسین کی صف عزا پہ. مولا نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے ملائکہ اپنے پر مس کرتے. مولا فرماتے اگر ہمارے عزادار کو مجلس شبیر میں بیٹھنے کا اجر بتا دیا جائے. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ جب عرش میں ملائکہ سے کہتا فرش پہ دیکھو جہاں حسین کی مجلس ہو رہی ہوتی, تو ملائکہ کہتے ہیں ہم سے ساری زندگی کی عبادت لے لے, ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس محفل میں جانے دیں. اس لیے کہ کائنات کا کوئی عمل ایسا نہیں جس میں 14 نے کہا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کسی کتاب میں مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کہا مصلی بچھاؤ ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے, افطاری کے لیے دسترخوان سجاؤ ہم تمہارے ساتھ افطار کریں گے, حج کے لیے احرام باندھو ہم تمہارے ساتھ حج کریں گے. ایک ہی وعدہ کیا تم حسین کی صف بچھاؤ, کوئی آئے نہ آئے ہم ضرور آئیں گے. مردوں میں سجاد بیٹھ جاتا ہے, عورتوں میں زینب بیٹھ جاتی ہے. میرے مولا علی ابن موسیٰ رضا, مولا اپنے گھر میں روزانہ مجلس کرواتے تھے. شبیر کے ذاکر کا احترام میرے مولا رضا نے سنایا. اتنا احترام کرتے تھے اپنے دادے کے ذاکر کا. اکثر دیبل کو بلاتے تھے مرثیہ سننے کے لیے. دیبل ایک دن امام کو مرثیہ سنانے کے لیے, دیبل ابھی دروازے پہ تھا, امام چل پڑے. دیبل وہیں کا وہیں رک گیا. امام نے کہا رکا کیوں ہے؟ اس نے کہا آپ چل رہے تھے میں آپ کے احترام میں رک گیا. امام اس کی طرف دوڑ کے گئے, امام نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے جو جملہ پڑھا وہ جملہ سناؤ. امام نے گلے میں باہیں ڈال کے اے میری دادی کا مددگار, اے میری ماں فاطمہ الزہرا کے مددگار. امام نے شبیر کے ذاکر کے گلے میں باہیں ڈالی. امام ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے. دیبل سر جھکا کے آیا. امام نے کہا دیبل کوئی نیا مرثیہ بھی لکھا ہے؟ عامر آباد سے لکھا ہے. امام نے کہا سنا مجھے, آج میں اپنے دادے کو رونا چاہتا ہوں. دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے لگا. امام نے کہا رک, منبر پہ بیٹھ. دیبل کہتا مولا پھر آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا زمین پہ. دیبل تڑپ کے کہتا میری جرت ہے زہرا کا بیٹا زمین پہ بیٹھے میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں. فرمایا میں حکمن کہتا ہوں تو ذاکر شبیر بن کے ممبر پہ بیٹھ, میں عزادار شبیر بن کے خاک پہ بیٹھ. آج مجھے شبیر کا عزادار بننے دے, آج مجھے حسین کا عزادار بننے دے. دیبل ممبر پہ حکم امام کے تحت بیٹھ گیا. دیبل نے ایک مرثیہ پڑھا. یہ مرثیہ عربوں میں آج بھی بڑا مشہور ہے. عرب آج بھی اس مرثیے کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں. یہ وہی مرثیہ ہے جسے حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے اسی مرثیے کا اردو میں ترجمہ کیا تھا اور وہ بڑا مقبول ہوا تھا. زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جاتا. یہ تخیل دیبل ہے, یہ دیبل نے لکھا تھا. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. دیبل ممبر پہ بیٹھا. دیبل نے ممبر پہ بیٹھ کے مرثیہ شروع کیا. دیبل لگا میرا سلام سیدہ تیری اولاد پہ, بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جسے امت نے تیروں سے زخمی کیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جس نے زیور اٹھائے اور شام کا بازار عبور کیا.
بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر کو جس نے کم سنی میں قید دیکھی. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے امت نے زہر دے کے شہید کر دیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی قاسم کو جس کے جسم کا گوشت زندان کی زنجیریں کھا گئی. دیبل نے یہ آخری شعر پڑھا اور آخری شعر پڑھنے کے بعد دیبل ممبر سے نیچے اتر آیا. اب جو بندہ امام رضا کے جنازے پہ وہ ماتم کرے گا. دیبل امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا شعر پڑھ کے نیچے اترا. امام رضا روتے روتے اٹھے. امام نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ شعر لکھا. امام نے کہا دیبل دوبارہ ممبر پہ جا, ایک شعر دوبارہ پڑھ. دیبل نے دوبارہ شعر کو ہاتھوں پہ لیا. امام نے لکھا میرا سلام سہارا تیرے اس بیٹے پہ جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. یہ شعر پڑھنے کے بعد دیبل نے ہاتھ جوڑے. ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ تو زہرا کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے. امام نے اپنے گریبان کو چاہ کیا, چاہ کر کہا یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو تو اس میں دفن ہو جائے گا. اتنا کہنا تھا. دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا. یا مستورات کی طرف سے کنات اٹھی. ایک سفید سر والی کریم روتی ہوئی آئی. رو کر دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا. جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے, کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے. امام رضا روتے روتے کنات کے قریب گئے. رو کے کہتے اے رضا کی بہنوں تم نے صرف بھائی کے قتل کا شعر سنا اور تم نے رونا شروع کر دیا. ہائے میرا سلام سیدہ زینب پہ جو 70 قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نامہ